بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں طارق گرائے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل غلبات۔ 2020 اپنی دہشت کے ساتھ ختم ہوا اور 2021 میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ آپ سب کو 2021 مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ یہ سال ہمارے لیے خوشیوں بھرا ثابت ہو۔ تو 2020 کو جہاں اپنی دہشت کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا، وہاں پاکستانیوں کی بہادری اور پاکستانیوں کی کووڈ کے خلاف جو رسپانس ہے، اور پاکستانیوں کا کووڈ کے دوران جو مختلف ڈرامے بازیاں، اس کے حوالے سے بڑا یاد رکھے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسی ہی کچھ چیزوں کو ڈسکس کریں گے جو بہت ہی دلچسپ ہیں، اس لیے پوری ویڈیو دیکھیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب آور چینل۔ جی تو دوستو، جب یہ کووڈ پاکستان میں آیا تو لاک ڈاؤن کی طرف، دنیا کی طرح ہم بھی چلے گئے، اور اس لاک ڈاؤن میں جو سب سے جو پہلی چیز تھی وہ یہ کووڈ کے خلاف جو چیزیں تھیں، مثلا ماسک تھے، جو سینیٹائزر تھے، جو مطلب کوئی ادویات ایسی، مطلب کہیں سے پتہ چلتا کہ یہ کووڈ کے دوران بڑی کارآمد ہیں، وہ جو تھیں، تو مفاد پرستوں اور چیرہ دستوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان کی بلیک شروع کر دی، اور جو فیس ماسک 2 روپے کا تھا وہ 200 روپے تک چلا گیا۔ اسی طرح مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری سسٹر ان لا کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے N95 ماسک خریدنا تھا، تو ایک تو پورے سیالکوٹ میں وہ مل نہیں رہا تھا، تو ایک جگہ سے ملا، تو 2 ماسک میں نے 1000 روپے میں پرچیز کیے۔ اسی طرح سینیٹائزر، جو کہ عام سی چیز تھی، عام سا ایک الکوہلک مٹیریل تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی شیشیاں جو تھی، اتنی اتنی شیشیاں، وہ 500-600 روپے میں فروخت کی گئیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سچویشن میں ان مفاد پرستوں کے ساتھ ساتھ من حیث القوم پاکستانیوں نے یہ کووڈ میں کس طرح فائدہ اٹھایا، اور کس طرح کووڈ جو تھا پاکستان کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز جو ہے وہ ثابت ہوا۔ تو پہلے تو ہم کرتے ہیں کچھ ایسی ہلکی پھلکی بات کہ جس میں کووڈ کے دوران یہ مفاد پرستوں کے ساتھ ساتھ کس طرح کووڈ لاک ڈاؤن میں وہ کاروباری حضرات جو تھے، جو کاروبار پہ پریشان تھے، انہوں نے آن لائن کام جو گورنمنٹ کیا۔ پاکستانی آن لائن میں بھی شارٹ کٹ تھے، وہ اپنے موبائل نمبر دکانوں کے آگے لکھ دیا کہ آپ کسی بھی ضرورت کے پیش نظر یہ اس فون پہ رابطہ کریں۔ تو مجھے ایک یہ سیالکوٹ صدر میں اتفاق ہوا کہ میں وہ عید سے روزوں میں، رمضان المبارک میں چاند مغرب سے پہلے گیا، تو میں نے وہ ایک نمبر دیکھا، میں نے سوچا یار رمضان المبارک ہے، عید کا سوٹس لانا تھا، تو دکانیں تو بند ہیں، تو یہ نمبر پہ رابطہ کر کے دیکھتا ہوں کہ آیا کوئی آن لائن فیسلٹی ہے یا کس طرح۔ تو میں نے وہ ایک نمبر ملایا، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں فلاں، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، میں فلاں کلاتھ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ ادھر ہی کھڑے ہوں۔ تو میں وہیں کھڑا تھا کہ اچانک وہ نا سائڈ والی دکان سے ایک ساتھ ہی کھڑا تھا ایک شخص، وہ آیا، اس نے دروازہ لاک کھولا اور شٹر اوپر کیا اور مجھے اندر دھکیل دیا۔ جب میں اندر گیا تو دیکھا تو کم از کم 10 عورتیں اور 2-4 مرد جو تھے اندر، بڑے جوش و خروش سے ساتھ عید کی شاپنگ کر رہے تھے۔ میں نے بھی اپنا ایک سوٹ وہاں سے پرچیز کیا اور نکل آیا۔ تو یہ اس طرح کی، مطلب یہ آن لائن فیسلٹی جو تھی اس طرح چلتی رہی۔ کوئی اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک بڑا زبردست ڈرامہ جو کووڈ کے دوران ہوا، وہ کسی اپنا عام مطلب سٹیج کے ایکٹر کا نہیں تھا، وہ تھا ایک پولیٹیکل ایکٹر کا۔ تو وہ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ کس طرح شہباز شریف لندن سے تیار ہوئے کہ جیسے وہ ایک سپر مین نہیں جا رہا سب کچھ فتح کرنے اور ہر چیز کو ٹھیک کرنے۔ وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، الوداعی ملاقات ہو رہی ہے، جناب شہباز شریف صاحب ایئرپورٹ پہنچ رہے ہیں، اب میڈیا پاگل کی طرح شہباز شریف کو کوریج دے رہا ہے، جیسے ابھی شہباز شریف پاکستان اترے گا اور ابھی کووڈ کے خلاف جو ہے نا جہاد کا اعلان کر دے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے پاکستان میں وہ سپر مین جو ہے وہ چھا جائے گا، اور کووڈ جو ہے نا وہ نیست و نابود ہو جائے گا اور کہیں نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ اچھا، اور جیسے ہی وہ پاکستان پہنچتے ہیں تو وہ جو ان کی پہلے تصویر لیپ ٹاپ پہ آتی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے کمرے میں اور ماسک پہنا ہوا ہے،
اور بڑے جینیس کی طرح مطلب کہ لگے ہوئے ہیں کہ جیسے مطلب نا وہ ریسرچ کر رہے ہیں اور جلد از جلد ہی کورونا کے خلاف جو کوئی ویکسین یا کوئی دوائی جو ہے نا اس پہ پہنچ جائیں گے اور پاکستان میں کووڈ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. تو اس طرح یہ بہت سے مفاد، ایک تو مطلب کہ یہ مالی طور پر فائدے حاصل کرنے والے، دوسرے پولیٹیکل طور پر فائدہ حاصل کرنے والے لوگوں نے بھی، کہ حکومت کو تمام سیاستدان حکومت کو کہیں لاک ڈاؤن لگا دیں، کرفیو لگا دیں. اور مجھے یاد ہے کہ میں بڑے بڑے اچھے دانشور ہیں مین سٹریم میڈیا پہ جو کہہ رہے تھے جب مودی نے لاک ڈاؤن لگایا جی وہ چائے والے نے لاک ڈاؤن لگا دیا، آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے نے لاک ڈاؤن نہیں لگایا بلکہ کرفیو لگا دیا. تو انہوں نے کرفیو نہیں لگایا، اس نے اپنی قوم کو بچا لیا جی، عمران خان نے قوم کو تباہ کر دیا. لیکن الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ عمران خان کا جو ویژن تھا وہ صحیح ثابت ہوا. اور اب جب دوسری لہر آئی، اچھا تو عجیب ڈرامہ ہوا کہ وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن لگا دیں جی، کرفیو لگا دیں، پاکستان کو بند کر دیں، بالکل کوئی گھر سے نہ نکلے، کاروبار بند ہو جائیں تاکہ ہم کرونا سے بچ جائیں، اگر جان ہوگی تو ہم کاروبار بھی کر لیں گے، جان ہوگی تو سیاست بھی ہو جائے گی. تو دوسری لہر کے دوران، بلکہ دوسری لہر کو پھیلانے میں وہی لوگ پیش ہیں، یعنی سب سے زیادہ جلسے، جلوس، ریلیاں آج تک وہ کر رہے ہیں. یار عجیب و غریب دوگلا پن ان سیاستدانوں کا نظر آیا ہے، یعنی کھل کے ان کے چہرے جو ہے نا، جو نقاب تھے وہ اتر گئے ہیں، جو عوام کی محبت تھی، کل بادہ جو انہوں نے اوڑا ہوا تھا وہ بھی چھٹ گیا. اور یہ ان کو بہت اچھے طریقے سے لوگوں نے پہچان لیا ہے. اور اس کا یہ جو ان کی جو اپنی دوگلا پن تھا اس کا نتیجہ لاہور کے جو جلسہ تھا اس میں ان لوگوں نے دیکھ بھی لیا اور اب بھی آگے چل رہا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ حکومت کامیاب ہوگی، میں کچھ حقائق کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں جہاں سینکڑوں لوگ مر رہے تھے، جہاں کرفیو لگا ہے انڈیا جیسے مسلمان ملک میں، اور وہاں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنے، وہاں پاکستان میں ہماری حکومت نے ایک طرف لوگوں کا کاروبار بچایا، دوسری طرف لوگوں کی جان بھی بچ گئی. پاکستان میں جو ڈیتھ ٹول تھا وہ کوئی پینک سچویشن تک نہ پہلے پہنچا اور نہ ابھی پہنچا. اور اگر کسی شعبے کو سب سے زیادہ زیر عتاب رہا ہے حکومت کے تو وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. میری ابھی بھی درخواست ہے حکومت سے کہ سب سے زیادہ مہذب اور ایس او پیز پر عمل کرنے والے لوگ پنجاب اپنا سکولز والے ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والے ہیں، ان کو پلیز ان کے متعلق سوچیں اور سکولز کو کھولیں. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کس طرح یہ کرونا جو تھا یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہوا پاکستان کے لیے. میں ابھی بتا رہا تھا کہ 2 روپے کا جو سرجیکل ماسک تھا وہ 200 روپے تک بکا اور پھر ملا ہی نہ، پھر لوگوں نے کپڑے کے ماسک پہننا شروع کر دیے. اب ہوا یہ کہ پاکستان کہ میں یہاں پاکستان کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ اپنا سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر جناب فواد چودھری صاحب کو بہت مطلب اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ جس طرح دن رات انہوں نے محنت کی. نہ صرف پاکستان اس قابل ہوا کہ پاکستان سرجیکل ماسک بنانے لگ گیا، بلکہ پاکستان N95 ماسک جو تھے وہ بنانے بھی لگ گیا اور ایکسپورٹ بھی کرنے لگ گیا. بات یہاں ہی نہیں رکی. تو ہمارے قومی اداروں نے، ڈیفنس کے اداروں نے اور ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹری نے مل کر ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ جس کے متعلق ہم سنتے آ رہے تھے کہ جی جو وینٹیلیٹر ہے یہ پتہ نہیں کوئی ایسی بلا ہے جس کو کوئی خاص ملک کی کوئی خاص ٹیکنالوجی ہے جو تیار کر سکتا ہے. الحمدللہ پاکستان اس وقت وینٹیلیٹر بھی تیار کر رہا ہے اور پاکستان کے پاس اس وقت ایکسپورٹ کے بہت سے آرڈر بھی ہیں وینٹیلیٹر کے ایکسپورٹ کے. اس کے علاوہ جو حفاظتی لباس تھا جو پاکستان کو امپورٹ کرنا پڑ رہا تھا، الحمدللہ پاکستان میں وہ بھی تیار ہو رہا ہے. بہت سی ایسی چیزیں کووڈ کے دوران، یہ سینیٹائزرز وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہے نا پاکستان خود تیار کرنے لگ گیا. تو علامہ اقبال کا وہ شعر کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو یہ ثابت ہوا کووڈ کے دوران کہ جب یہ اتنی زرخیز مٹی ہے کہ ہم تھوڑا سا کام کریں، تھوڑا سا ورکنگ کریں، ہمارے سائنسدان، ہمارے ایجوکیشنسٹ، ہمارے پولیٹیشینز مل کر، تو یہ مٹی واقعی بڑی زرخیز ہے اور ہم واقعی اپنے پاکستان کو اب پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں. تو یہاں تک یہ جلسے جلوس اور یہ جو ڈرامے ہیں یہ اپنی جگہ چلتے رہیں گے. ہمیں من حیث القوم
اپنی گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، اپنے اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے، جو آئین میں دی ہوئی لمیٹیشنس ہیں اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ گورنمنٹ کو بھی اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کووڈ سے بچا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلی لہر میں بھی ہمیں بچایا اور دوسری میں بھی اب تک اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ جہاں بہت زیادہ لوگ ورکنگ ہو رہی ہے وہاں کووڈ کے متعلق بڑی ایڈوانسڈ نیشن ہے، ہیلتھ کی بے شمار فیسیلیٹیز ہیں، وہاں آج بھی 400 500 سے لے کر 1000 تک ڈیتھ ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ہماری قوم میں بھی کوئی پینک نہیں ہے اور کوئی ڈیتھ ٹال بھی وہ اتنا کوئی پینک نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر ہم بچ گئے ہیں تو اب گورنمنٹ کی ذمہ داری پہلے سے بہت زیادہ ہے کہ 2021 میں اگر ہم آگے ہیں اور بچ کے 2021 میں یعنی جو ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے 2020 کی، وہ یہی ہے کہ ہم 2020 میں کووڈ سے بچ گئے ہیں اور 2021 میں زندہ ہیں، تو اس موقع سے گورنمنٹ کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور جس طرح ایمرجنسی بنیادوں پر، ہنگامی بنیادوں پر سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری نے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے، ہیلتھ ورکرز نے خاص طور پر جس طریقے سے تندہی کے ساتھ کام کیا، اس مومنٹم کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، اس مومنٹم کو برقرار رہنا چاہیے۔ یہ مومنٹم اگر برقرار رہے گا تو ہم آپ سب دیکھیں گے کہ میرا آپ کا گھر، ہمارا ملک پیارا پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔